پاکستانی اور ایرانی بلوچستان میں جاری بلوچ قوم پرستی کی تحریک اور اس سے جڑی ہوئی عسکری کارروائیاں کوئی نئی چیز نہیں۔ بلوچ قوم پرستی پر مبنی شدت پسند تحریکیں کئی دہائی سے جاری ہیں، تاہم وقت اور حالات کے ساتھ ان تحریکوں میں کبھی نرمی اور کبھی گرمی نظر آئی۔ اس طویل عرصے کے دوران ان تحریکوں کی قیادت میں تبدیلی آتی رہی، تاہم ان کا ایک ہی نعرہ رہا: آزاد بلوچستان۔ بلوچستان کا ماخذ لفظ بلوچ ہے، یعنی بلوچوں کی سرزمین۔ بعض محقق کہتے ہیں کہ بلوچ آریائی نسل سے ہیں جو البرز کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ نسلاً عرب ہیں، بعض کا خیال ہے کہ یہ کرد ہیں اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ تاجک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں، اور اس نظم کے مطابق وہ حضرت امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ بعض ریسرچ اسکالرز کی رائے ہے کہ بلوچ کیسپین کے ساحلی علاقے سے ایران منتقل ہوئے تھے۔ آج بھی ایران میں بلوچوں کا علاقہ سیستان بلوچستان کہلاتا ہے، جس کا دارالحکومت زاہدان ہے۔ بلوچ ایران کی کل آبادی کا 2% ہیں۔ افغانستان میں زابل کے علاقے میں بلوچوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جبکہ پاکستانی بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع کے اعتبار سے اہم ترین صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی ہے۔ بلوچ زبان کا تعلق انڈو یورپین زبان سے ہے اور اس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے۔ اس لیے اس رائے میں وزن ہے کہ بلوچ ایران کے راستے کیسپین سے بلوچستان آئے تھے۔ بلوچ لفظ کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ مدین کے علاقے کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے بلند چیخ۔ تاہم بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ لفظ بابل کے مشہور بادشاہ بیلوس سے مناسبت رکھتا ہے۔ چند تاریخ دانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ لفظ بلوچ سنسکرت لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اعلیٰ طاقتور۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور میں بھی آبادی تھی۔ مہر گڑھ کے علاقے میں 7000 سال قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ اسکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی حکمرانی تھی، اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا۔ 325 سال قبل مسیح اسکندر اعظم جب سندھو کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو مکران سے گزرا تھا۔ پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر حصہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ 1947 تک بلوچستان قلات، خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا، جن پر برطانوی ایجنٹ نگراں تھا۔ قلات ان میں سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کے حکمراں خان قلات میر احمد یار خان نے قیام پاکستان سے 2 روز قبل اپنی ریاست کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ جبری الحاق کے خلاف بلوچوں نے بغاوت کی اور مسلح جدوجہد کا اعلان کیا۔ 1958 کو جنرل ایوب خان نے ملک میں فوجی مارشل لاء نافذ کر دیا اور کہا گیا کہ بلوچستان میں بغاوت ہو گئی ہے۔ بلوچ پہاڑوں پر نکل گئے۔ اس احتجاجی تحریک کے ایک سرکردہ رہنما سردار نوروز خان تھے۔ 1958 سے 1962 تک بلوچستان کی جنگ پہاڑوں میں لڑی جاتی رہی۔ بالآخر جنرل ایوب خان نے بلوچ رہنماؤں سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو حکومت بلوچوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لے گی۔ اس معاہدے کے تحت جب بلوچ پہاڑوں سے اترے تو انہیں گرفتار کیا گیا اور سزائیں دی گئیں۔ 7 رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد
ایوب خان کے متعارف کردہ بنیادی جمہوری نظام کے تحت قومی اسمبلی کے لیے 1962 کے انتخابات ہوئے، جس میں سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری اور دیگر بلوچ رہنما منتخب ہوئے۔ جنرل ایوب خان کی حکومت نے بلوچ منتخب رہنماؤں کو 1963 میں ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جنرل ایوب خان کی جگہ لینے والے جنرل یحییٰ خان نے تمام بلوچ سیاسی اسیران کو رہا کر دیا۔ 1970 کے عام انتخابات میں بلوچ اور پختون قوم پرستوں کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی نے پورے صوبے کی نشستیں بھاری اکثریت سے جیت لی اور سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برخاست کر دیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک بار پھر بلوچستان میں مسلح جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ فوجی آپریشن کے دوران ہزاروں افراد قتل ہوئے اور سیاسی لیڈران کو گرفتار کر کے جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن بند کر دیا اور تمام مزاحمت کاروں کو عام معافی دینے کا اعلان کیا۔ تمام سیاسی رہنماؤں سمیت کارکنوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس دوران نواب خیر بخش مری 10,000 ساتھیوں سمیت افغانستان نقل مکانی کر گئے اور قلات غزنی کے علاقے میں مقیم ہو گئے۔ یہ قیام افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے خاتمے تک جاری رہا۔ جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا اور افغانستان کے صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو پھانسی دے دی تو نواب خیر بخش مری اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ بلوچستان آ گئے۔ جنرل ضیاء کا دور بلوچستان میں نسبتاً امن کا دور تھا۔ اس وقت قوم پرست رہنما ملک سے باہر چلے گئے۔ سردار عطا اللہ مینگل اس دور میں لندن میں خود ساختہ جلا وطنی میں رہے، تاہم بائیں بازو کے رہنما میر غوث بخش بزنجو تحریک بحالی جمہوریت ARD میں سرگرم تھے۔ 1988 کے بعد نواب اکبر خان بگٹی نے منتخب وزیر اعلیٰ کے طور پر صوبے میں حکومت بنائی، جسے برخاست کر دیا گیا۔ بعد میں سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے سردار اختر جان مینگل نے حکومت سازی کی تو اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں سرگرم ہو گئیں، جن میں بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ شامل ہیں۔ یہ تنظیمیں بلوچستان کی پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہیں۔ اپنے قیام سے ہی یہ بلوچستان میں گیس لائنیں اڑانے، فوج اور پولیس پر حملوں اور غیر مقامی افراد پر حملوں میں ملوث رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کے مطابق بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کو بھارت کی مدد حاصل ہے۔ میر بالاچ مری بلوچ لبریشن آرمی کا پہلا کمانڈر تھا، جو 2008 کو پاک افغان سرحد کے قریب بلوچستان کے علاقے نوشکی کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں جاں بحق ہوا۔ 2006 میں مری علاقے میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے وقت بھی اس غار میں میر بالاچ مری ان کے ساتھ موجود تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن سے 15 منٹ پہلے اکبر بگٹی نے انہیں اور اپنے پوتے براہم داغ بگٹی کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ 2009 کو 3 بلوچ قوم پرست رہنماؤں غلام محمد بلوچ، شیر محمد بلوچ اور لالا منیر کی ہلاکت پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو گئے اور کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف حصوں میں مظاہرے اور احتجاج کیا گیا۔ اسی طرح ایرانی بلوچستان میں بھی ایک بلوچ عسکری تنظیم جند اللہ ایرانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہے۔ اس تنظیم کے بانی عبد المالک ریکی کو 2010 میں ایرانی حکام نے پھانسی دے دی۔ اس وقت پاکستان اور ایرانی بلوچستان میں مزاحمت کاروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ کا سلسلہ معمول بن چکا ہے۔ ہزاروں افراد سیکیورٹی فورسز کی قید میں ہیں، ان میں سے بیشتر لاپتہ افراد کے لواحقین سراپا احتجاج ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا بلوچ پارلیمانی سیاست کی جگہ مسلح جدوجہد سے قومی وسائل پر حق ملکیت حاصل کر سکیں گے؟
آیا ہمارے حکمراں ماضی کی طرح آج بھی فوجی آپریشن کے ذریعے مسائل حل کریں گے یا ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق حاصل کریں گے؟ کیونکہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایک کشتی ڈوب چکی ہے جس کا نام تھا مشرقی پاکستان۔